اللہ کے فضل و کرم سے آج چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے جس کا نام ہے لن تنالو۔ سورہ آل عمران کا سلسلہ جاری ہے، یعنی آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے۔ پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے مضمون نیا نہیں ہوتا، سورت جہاں شروع ہوتی وہاں سے نیا مضمون شروع ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تقسیم پاروں کی یہ بعد میں کی گئی ہے سہولت کے لیے۔ حقیقی تقسیم قرآن کریم کی جو من جانب اللہ ہوئی ہے وہ سورتوں کی تقسیم ہے۔ سورت کہتے ہی اسی کو ہیں جس کا اول ہو آخر ہو۔ پارے یہ 30 پاروں کی تقسیم سہولت کی خاطر کی گئی ہے، اس لیے مضمون پیچھے سے مربوط ہے۔ گزشتہ آیات میں تذکرہ یہ تھا کہ اگر کافر زمین کے برابر سونا خرچ کرے قبول نہیں، زمین کے برابر سونا بھر کے بطور فدیہ کے پیش کرے قبول نہیں۔ کیوں؟ اس میں ایمان نہیں، ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں۔ یہ پچھلی آیتوں میں گزرا۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے اگر مومن خرچ کیا تو قبول کیا جائے گا، لیکن قبولیت کا اعلیٰ درجہ جس کا نام بر ہے، چاہے بر و احسان کہو، جو اعلیٰ درجہ ہے اس کو پہنچنے کے لیے عام چیزوں کے خرچ سے آدمی نہیں پہنچے گا۔ وہاں تو محبوب کو قربان کرو، محبوب کو حاصل کرو۔ آپ کو دنیا میں جو بہترین چیز ہے، جو آپ کے قلب میں عظمت لیے ہوئے بیٹھی ہے، اللہ کے نام پہ اسے خرچ کر دو تو تم کو وہ مقام حاصل ہوگا جو اعلیٰ درجے کا مقام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم خرچ کرتے ہیں اگر وہ محبوب شے نہیں ہے، تھوڑا سا خراب ہے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، یہ مطلب نہیں۔ یہاں نفی اس کی نہیں ہو رہی۔ اعلیٰ درجہ بر و احسان کا حاصل کرنا ہے تو آپ کو عمدہ چیز خرچ کرنا پڑے گا۔ پہلے لفظوں کو دیکھو پھر پس منظر عرض کرتا ہوں۔ اس میں ایک لفظ ہے لن، لن کے معنی ہرگز نہیں، اور تنالو جس کے معنی حاصل کرنا، پا لینا۔ البر یہ لفظ بہت جامع ہے۔ بر کے معنی آتے ہیں احسان، بر کے معنی آتے ہیں جس کا حق ادا کرنا ہے کامل ادا کر دینا۔ برن سے برن بھی آتا ہے جس کے معنی نیک، برن کی جمع ابرار، نیک لوگ۔ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ ابرار لوگ نعیم میں ہوں گے اور فجار لوگ جہیم میں ہوں گے۔ جہیم نعیم کی ضد ہے، نعیم کے معنی نعمتیں اور جہیم کے معنی آفتیں، مصیبتوں میں ہوگا یہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابرار کی ضد فجار آتی ہے، تو ابرار کے معنی نیک لوگ۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ جو ابرار لوگ ہیں وہ اللہ کے پاس سے شراب طہور پیئیں گے جس کی ملونی کس سے ہوگی؟ کافور کی ہوگی ملونی۔ دنیا کا کافور نہیں ہے، وہاں کا کافور ہے، ملونی ہوگی۔ تو ابرار مشروبات سے نوازے جائیں گے، اور جو ابرار نہیں ہیں، فجار ہیں، وہ دور سے ترسائے جائیں گے، بھر بھر کے جام بزم میں چھلکائے جاتے ہیں، یا ان میں ہیں جو دور سے ترسائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ برن کی جمع ابرار آتی ہے، کئی آیتیں ملیں گی آپ کو۔ اور جب بر آ جائے تو بر کے معنی نیکی، پیچھے گزر چکا ہے سورہ بقرہ ہی میں آیت البر دوسرے پارے کے اندر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی کوئی نیکی نہیں ہے، اصل نیکی ہے اللہ پر ایمان لانا۔ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ طویل آیت گزر چکی ہے۔ بہت سے اعمال خیر کو اعمال بر کہا اللہ نے۔ تو معلوم یہ ہوا جتنے نیک اعمال ہیں ان تمام میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا جو مقام حاصل کرنا ہے آپ کو، وہ اس چیز سے حاصل کریں گے جو آپ کو محبوب ہے، اسے خرچ کر دو۔ حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو
مما اس میں سے کہ جو تحبون تم کو محبوب ہے. آپ کو کیا محبوب ہے وہ آپ دیکھ لو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے دل میں ٹٹول کر دیکھا مجھے کیا محبوب ہے. ہر شخص نے کہا اللہ کے پاس اعلی مقام جو اللہ کے نزدیک سب سے عمدہ مقام ہے اس کو پا لینے کے لیے سب سے عمدہ چیز دینا پڑے گا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پورے قلب کی گہرائیوں میں سب سے محبوب شے میرا اپنا وہ باغ ہے جس میں کنواں ہے جس کا نام بیروحا تھا. نبی پاک کو اس کا پانی اتنا پسند تھا کہ آپ وہاں آتے بیٹھتے چھاؤں میں پانی پی کے جایا کرتے تھے. جو مدینہ جا کے آئے ہیں یا جانے والے ہیں ان کو معلوم ہوگا باب مجیدی کے سامنے اب وہ عمارت بن چکی ہے جو ان کا باغ تھا. البتہ اس میں جو کنواں تھا وہ شمال کی جانب میں آج بھی موجود ہے. اس بیروحا کا پانی نبی پاک کو بہت پسند تھا. ابو طلحہ کے باغ میں تھا. ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں میرا یہ باغ کنویں والا میٹھے پانی والا جو خود آپ کو بھی پسند ہے میں یہ اللہ کو دینا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پر تاکہ میں اللہ کے ہاں اس کا بدلہ اسی طریقے سے عظیم الشان سے حاصل کر سکوں. آپ نے کہا یہ تو بہت نفع بخش تجارت ہے. مال رابح نفع بخش کاروبار کیا ہے تم نے. ایسے ہاتھ پر دیا ہے اور ایسی ذات کے نام پر دیا ہے جہاں دھوکہ نہیں ہے بہت ملے گا. لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس کو تم اپنے چچازاد بھائیوں میں اور اپنے اقربا اور اعزاء میں برابر تقسیم کر دو کیونکہ ان کے دینے میں تم کو صدقے کا ثواب ملے گا اور حسن سلوک کا ثواب ملے گا اور ان کے قلب سے جو عظمت کے ساتھ تم سے پیار و محبت کا جملہ نکلے گا تمہاری عاقبت کے واسطے بہت عمدہ ہوگا. انہوں نے کہا بہت اچھی بات فرمایا آپ نے. سب کو تقسیم کر دیا. فرمایا یہ اللہ کے نام پر عمدہ شے خرچ کرنے کی مثال. ابو طلحہ انصاری. دوسرے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک باندی ہے جو مجھے بہت محبوب ہے اور میں یہ اللہ کے راستے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. محبوب شے قربان کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لائے. انہوں نے کہا میرے پاس بھی ایک باندی ہے جسے میں محبت کرتا ہوں میں اس کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. زید ابن حارثہ آئے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے اس گھوڑے کی سواری مجھے بہت پسند ہے. گھوڑے کی سواری کا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آج کسی کے پاس بڑی عمدہ کار ہو باہر والی یہاں کی نہیں باہر کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں بہترین ڈیکوریشن کی ہوئی بہترین کا طبیعت لگتی ہے اس کے اندر. پسندیدہ کار اللہ کے حوالے. انہوں نے کہا زید ابن حارثہ نے کہ یہ گھوڑا مجھے بہت محبوب ہے بڑا پھرتیلا ہے چابک دستی سے ٹپکتا ہے یہ اللہ کے حوالے کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو لے کر ان کے سگے بیٹے اسامہ ابن زید کو دے دیا. کہا اسامہ تم بیٹھو اس کے اوپر. ان کے دل میں خیال آیا کہ میرا مال میرے گھر میں رہ گیا باہر سے نکلا بیٹے کے پاس رہ گیا تو شاید یہ مقبول نہیں ہوا. تسلی دیا آقا نے. فرمایا نہیں تمہارا مال اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا اور تم کو اس کے بدلے میں انشاءاللہ سواری ملے گی. تو صحابہ کرام نے اپنے قلب کے اندر جو محبوب شے تھی نکال کے پیش کرنا شروع کر دیا. وہ ایک نہیں جب کبھی ایسا موقع آیا ہے ہمیشہ صحابہ نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ایک موقع پر. یہ تقریر آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے. حضرت بلال موجود تھے. عید کا موسم. خطبہ عورتوں تک نہیں پہنچا تو آپ عورتوں میں خود تشریف لے گئے اور وہاں فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے تم صدقہ کر کے جہنم سے بچنے کی کوشش کرو. بلال نے دامن پھیلا دیا. کوئی اپنی بالیاں
کوئی اپنے پازیب، کوئی اپنے ناک کے حصے کے جو زیورات سب نے دینا شروع کیا. بلال کے کپڑے سونے چاندی سے بھر گئے. یہ عورتوں نے اپنے سونے چاندی کی محبت کے باوجود نبی کی بات پر خدا کا خوف محسوس کیا اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی خاطر سب پیش کر دیا. اگر سونا چاندی نہیں ہے تو آقا نے فرمایا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. اگر تم میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو تم کھجور کی آدھے حصے سے خیرات کر کے جہنم کی آگ سے بچو. اتقوا النار، آگ سے ڈرو اور بچو. ولو بشق تمرۃ، اگر تے کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی دے سکتے ہو، ایک کھجور میں سے آدھا خیرات کرو اور ایک کھا جاؤ. تو صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں کو کر کے دکھا دیا ہے. مگر ہمارے واسطے قرآن نے کیا کہا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. مگر تم تو دنیا ہی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت دیر پا ہے اور بہتر ہے. والآخرۃ خیر، خیر مانے بہتر، وابقی دیر پا ہے، باقی رہنے والی ہے. لیکن ہمارے مزاج میں تو دنیا ہی بسی ہوئی ہے. دنیا کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ، کہیں اللہ غرور کہا، کہیں اللہ متاع کہا. ایک سانس نکل گئی ہوا کے ساتھ ختم ہے، سب ختم. اذان بوقت ولادت، نماز بعد وفات، بس اتنے دیر کا وقفہ ہے. زندگی کیا ہے جس پر ہم کو بڑا غرور ہے. تو آخرت کو سمجھنے والے محبوب سے قربان کرتے ہیں اور اللہ کے پاس محبوب مقام حاصل کرتے ہیں. لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم پا سکتے ہو بر یعنی مقام اعلی درجے کا. حتی، یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کر ڈالو، مما، اس میں سے، پورا خرچ نہیں کرنا ہے، مما، اس میں سے، تحبون، جو تم کو پسند ہے. اللہ کا کرم ہے یہ کہ پورا نہیں مانگ لیا، سب دے دو. تمہارا ہے کیا؟ تم تو مٹھی بند کر کے آئے تھے دنیا میں، خالی ہے، سب میرا دیا ہوا ہے، سب دے دو. فرمایا نہیں، مما تحبون، اس میں سے کچھ خرچ کرو. وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے کسی شے میں سے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. لکھتے ہیں مفسرین، اللہ نے یہ فرمایا کہ اعلیٰ درجہ لینا ہے تو محبوب شے خرچ کرو. اس کا مطلب نہیں کہ اگر تم کچھ خرچ کرو گے جو محبوب نہیں ہے تو صلہ نہیں ملے گا. فرمایا تمہاری ہر شے پر صلہ ملے گا. تم جو بھی خیرات کرو گے اللہ تعالیٰ کے وہ علم میں ہے، تم کو اس کا صلہ ضرور ملے گا. یہاں تک کہ اگر آدمی کچھ نہیں دے سکتا، حدیث میں آتا ہے الکلمۃ الطیب صدقہ، بہترین بات بول دیا صدقہ ہے. خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا صدقہ ہے. بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دیا صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دہ شے کو اٹھا کر بازو رکھ دیا، یہ صدقہ ہے. اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھ لیا، صدقہ ہے. بوڑھے کا اکرام کیا، صدقہ ہے. کسی پر السلام علیکم کہا، یہ صدقہ ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ دیا تو صدقہ ہے. یہ سب صدقات ہیں، ان تمام کا اجر ملے گا. فرمایا اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی اور تم نے اس مصیبت کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھ کر صبر کیا، یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا. تو جو کچھ تم خرچ کرو گے ہر ایک اللہ کی نگاہ میں ہے. کوئی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے تم کر کے بھول جاؤ، مگر جس کے پاس محفوظ ہے وہ نہیں بھولے گا. قرآن کریم کی وہ آیت جو سورہ انبیاء میں گزری ہے، سورہ لقمان میں گزری ہے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر تمہارا کوئی عمل ہے تم بھول جاؤ گے، لیکن اللہ کے پاس وہ محفوظ ہے. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ. ایک رائی کے دانے کے برابر کو تمہارا کوئی عمل، اگر وہ دانہ پتھر کی چٹان میں ہے، یعنی وہ نیکی تمہاری ایسی محفوظ ہے
کسی کی نگاہ میں سجدے میں آنسو کے قطرے گراؤ گے، وہ کوئی دیکھے گا نہیں، وہ پتھر کے چٹان میں بند ہے، کسی کو نظر نہیں آئے گا، وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یا مثقال ذرۃ خیرا یرا، ذرہ برابر خیر یا شر ہو دیکھ لے گا۔ تو یہ وعدہ اللہ کا ہے، یہ من شیئن سے نکلا، من شیئن، کچھ بھی اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہاں تک مربوط سوال کیا، حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بتایا کہ میں ابراہیم کے نقش قدم پر ہوں، میرے دادا ابراہیم، میں ان کے مشابہ ہوں خلقت میں اور زندگی گزارنے میں، میں ان کے نقش قدم پر ہوں۔ یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے، مشرکین مکہ نے، سب نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ابراہیم کے نقش قدم پر ہیں۔ پیچھے یہ آیت گزر چکے ہیں آل عمران میں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اللہ کی طرف مائل تھے، حنیف تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ آیت انہی کے جواب میں نازل ہوئی۔ مشرکین نے کہا اگر ہم یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم ابراہیم کے نقش قدم پر ہیں، اور قرآن انکار کرتا ہے، کیونکہ یہودیت، نصرانیت، اسرائیلیت یہ سب بعد میں آئی، ابراہیم تو اسے پہلے آئے۔ تورات آئی تو یہودیت، اور انجیل آئی تو اسرائیلیت، اور ابراہیم کا زمانہ اسے بہت پہلے ہے۔ لیکن آپ بھی ابراہیم کے نقش قدم پر نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو چیزیں حرام تھیں وہ آپ کے پاس حلال ہیں۔ مثلا اونٹ کا گوشت وہ نہیں کھاتے تھے مگر آپ کھاتے ہیں، اس لیے آپ ابراہیم کے نقش قدم پر نہیں ہیں۔ اس کا جواب دیا قرآن کریم نے، یہ ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا، کل کے معنی ہر، الطعام کھانا، ہر قسم کا کھانا، کان حلن تھا حلال، لبنی اسرائیل، اسرائیل کے لیے۔ یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی یعقوب ہیں۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ کھانا جو اسرائیل نے اپنی ذات پر حرام کر لیا تھا۔ کیسے حرام کر لیا تھا؟ یہ دیکھو جوڑ کتنا پیارا ہے۔ ایک مرض کا نام ہے شیاٹیکا آج کل کی زبان میں، اس زمانے میں نام تھا عرق النسا، بعض نے نسا کہا ہے، بعض نے نسا کہا ہے۔ طب نبوی کے اندر اس کا نام عرق النسا کہا ہے۔ اس رگ کی بنا پر کولے سے لے کر پڈلی تک درد ہوتا ہے، ہڈیوں کے درمیان رگوں کے دبنے کی وجہ سے بے چین ہو جاتا ہے آدمی، ناقابل برداشت درد ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے۔ اس درد کو برداشت نہ کر سکنے کے بعد انہوں نے منت مان لیا تھا، حضرت یعقوب نے کہا یا اللہ یہ مرض اگر مجھ سے زائل کر دیا تو میں تیرے ذات کے لیے اپنی محبوب شے غذاؤں میں سے اپنے اوپر حرام کر لوں گا تیری ذات کی رضا کے لیے۔ اللہ نے ان سے اس مرض کو دور کر دیا اور انہوں نے اپنی نظر کو پورا کر لیا، اور ان کو پسند تھا اونٹ کا گوشت، بہت محبوب تھا، انہوں نے محبوب غذا کو قربان کر دیا اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ محبوب غذا قربان کر دیا۔ اس لیے انہوں نے اپنی ذات پہ جب حرام کر لیا تو وہ حرمت ان کے خاندان میں چلتی ہی رہی۔ دادا نے نہیں کھایا تو بیٹا کیسے کھاتا؟ چلتی ہی رہی۔ کہا یہ ہے وجہ ان کے پاس حرام ہونے کی، ورنہ ہر کھانا وہاں حلال تھا۔ کچھ تفسیر اس کی انشاءاللہ سورہ انعام میں آئے گی، کون کون سے کھانے ان کے پاس حرام تھے، اس کی کیا علت تھی۔ اب یہاں دو باتیں بتانا ہے، ایک تو اوپر سے مربوط کرنا ہے
کہ محبوب شے خرچ کرو گے تو اللہ کے محبوب بنو گے. دیکھو یعقوب نے محبوب غذا چھوڑا تو محبوب بن گئے. یہ ہے تعلق اس کا اوپر کی آیتوں سے. ہم بھی یہ عہد کریں اللہ کی خاطر اللہ کے غیر کو ہم چھوڑ دیں گے, صرف اللہ کو پکڑ کے رکھیں گے ہم. یہ ہے جذبہ. یہاں سے ایک مسئلہ پیدا ہوا, کیا کوئی شے حلال ایسا نظر مان کے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ جائز ہے؟ سابقہ امتوں میں یہ حلال تھا کہ قسم کھا کر کے نظر کو پورا کر دیں اور وہ حلال شے کو حرام کر لیں, چھوڑ دیں. یہ سابقہ امتوں میں تھا. امت محمدیہ میں یہ نہیں ہے. امت محمدیہ میں کسی حلال شے کو حرام کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے کہ میں کل سے نماز نہیں پڑھوں گا, تو اس کو یہ نظر نہیں پوری کرنا ہے, کفارہ دینا پڑے گا. قسم توڑنا, کفارہ دینا, نماز پڑھنا. کوئی کہہ دے میں اپنے خاندان والوں پر حسن سلوک نہیں کروں گا اور قسم کھا لے, قسم توڑنا پڑے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان آئے. آج ہی بخاری میں واقعہ گزرا. ابھی وہ ایسے مہمان نہیں تھے کہ پہلے سے خبر آ گئی ہو, لڑکی دیکھنے 9 آدمی آ رہے ہیں, لڑکی دیکھنے 5 آدمی آ رہے ہیں, کھانا پکا کے رکھو. ویسے مہمان نہیں تھے. آپ کا اعلان ہوا مسجد نبوی کے اندر کہ جس کے پاس 2 آدمی کا کھانا ہے وہ 1 کو ساتھ لے جائے, تیسرے کو, اور کھانا 3 کا ہے تو چوتھے کو ساتھ لے جائے. اعلان سن کر کے سب لوگوں نے ایک مہمان 2 مہمان لے لیا. یہ مہمان کون تھے؟ صفہ کے چبوترے پر فاقہ کر کے بیٹھنے والے مہمان رسول تھے, جو نبی کی باتوں کو جمع کر کر کے ہم تک پہنچانے والے تھے. اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھنے والے صحابہ کرام, چاہے وہ ابو ہریرہ ہوں یا ابن عمر, تمام صحابہ کرام میں سے منتخبہ لوگ نبی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. کہیں ایک لفظ نکل جائے نبی کی زبان سے اور ہم محروم ہو جائیں, 24 گھنٹہ پڑے رہتے تھے. وہ صحابہ کرام کو تقسیم کر دیا. قصہ بہت طویل ہے, میں اس کو مختصر کرتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا نبی کے ساتھ کھا لیا مسجد ہی میں, اور نبی کے پاس رہ گئے, اور بیٹے عبد الرحمن سے کہا بیٹے کھانا انہیں کھلا دینا. گھر میں گئے, مہمانوں کو بٹھا دیا اور چلے آئے. وہ مہمان بھی مہمان تھے, کھانے پر ٹوٹ پڑنے والے نہیں تھے, بھوکے تھے, فاقے تھے, مگر وقار اور وصول اور اخلاق کے پابند تھے. کھانا نہیں کھایا, کہا میزبان ہے نہیں, کھانا کھائیں کیسے؟ بیٹھے ہوئے ہیں. کافی رات گزر گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ابو بکر صدیق فارغ ہوئے, گھر میں واپس آئے. واپس آئے تو پوچھا, بیگم صاحبہ نے, ام رومان ہیں, ام رومان, یا اخت بنی فراس, اے بنی فراس کی بہن, کیا مہمانوں نے کھانا کھا لیا؟ فرمایا آپ تھے کہاں؟ مہمانوں نے آپ کا انتظار کیا, دسترخوان لگایا, کھانا رکھا, مہمانوں نے انکار کیا کہ کھائیں گے نہیں مگر جب تک ساتھ میں میزبان نہ ہوں گے. اب غصہ آیا اور بیٹے سے کہا او غندر, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں او پاجی, او لئیم, سخت سست کہا. بیٹا چھپنا چاہتا ہے مگر آنا پڑا سامنے. کھانا رکھ دیا گیا, کہا کھاؤ, کلو لا ہنیئا لکم, ٹھوسو اور تم کو مزہ نہ آئے کھانے میں. غصے میں یہ الفاظ کہا, مگر مہمان نے کہا کھانا کھاؤ تو کھانا کھائیں گے. ابو بکر صدیق نے قسم کھا لیا میں کھانا نہیں کھاؤں گا, قسم اللہ کی کھانا نہیں کھاؤں گا. اور مہمان ڈٹ گئے کہ تمہارے بغیر میں نہیں کھاؤں گا. یہ ہے قصہ, یہ سنانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. قصہ تو بہت طویل ہے. اس کے بعد مہمانوں نے کہا ٹھیک ہے. قصہ مختصر کھانا شروع کیا مہمانوں نے. جتنا لقمہ کھاتے گئے نیچے سے کھانا بڑھتا گیا, جتنے لقمے اٹھاتے گئے کھانا بڑھتا گیا. جب یہ دیکھا ابو بکر صدیق نے کہ کھانا برکت والا ہے تو بیگم سے پوچھا. بیگم نے کہا لا وقرۃ عینی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم, مراد نبی کی ذات لیا,
یہ تو مہمانوں کی برکت ہے اور نبی پاک کی برکت ہے، ان کے مہمان ہے یہ۔ برکت والا کھانا دیکھ کر ابو بکر صدیق نے کھانا کھا لیا، قسم ٹوٹ گئی، کفارہ ادا کر دیا۔ یہ کھانا لے کر نبی کی بارگاہ میں آئے تو جتنے مہمان تھے 12، ان 12 کے ساتھ کتنے لوگ تھے نہیں معلوم، سب جمع ہو گئے، کھانا 2 کا تھا، سب فارغ ہوئے، کھانا ختم نہیں ہوا۔ بخاری میں یہ واقعہ درج ہے باب الاذان سے ذرا پہلے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا دکھانا ہے؟ کھانا مہمان کے ساتھ کھانا نبی کا حکم ہے، اس کے خلاف قسم کھایا تو قسم توڑنا، کفارہ دینا۔ ابو بکر صدیق نے قسم کھایا تھا ایک اور موقع پر جو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ نور کے اندر۔ کیا قسم کھایا تھا؟ جنہوں نے میری بیٹی عائشہ پر الزام لگانے میں شرکت کی ہے میں ان کا خرچہ بند کر دوں گا، ان کے ساتھ احسان نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، جو ثروت والے، دولت والے، عزت والے ہیں وہ قسم نہ کھائیں کہ خرچہ نہیں کریں گے مسکینوں غریبوں پر۔ آگے چل کے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ ابو بکر تڑپ اٹھے، کہا ہاں ہم کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ ہم کو معاف کرے، خرچے کو ڈبل کر دیا کیونکہ اللہ کی رضا چاہیے۔ سورہ تحریم پارہ 28 میں واقعہ مذکور ہے، طویل قصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھایا میں شہد نہیں کھاؤں گا، طویل قصہ ہے، سورہ تحریم پڑھنا، شہد نہیں کھاؤں گا۔ اور شہد تو وہ چیز ہے فیہ شفاء للناس، شفا ہے لوگوں کے واسطے اس میں۔ اللہ پاک اس امت کو شہد سے محروم کرنا نہیں چاہتے، تو سوال کر دیا لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا ہے اسے آپ نے حرام کیوں کر دیا؟ قسم توڑ کر کفارہ دلوایا اللہ نے۔ تو معلوم یہ ہوا اس امت میں حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا کسی کو حق نہیں ہے۔ اگر کوئی قسم بھی کھا لے گا تو قسم توڑنا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا۔ تو یہ سابقہ امتوں کے لیے ہے۔ کل الطعام کان حلا، ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، یعنی بنی یعقوب کے لیے، الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ جو انہوں نے حرام کر لیا تھا اسرائیل نے اپنی ذات پر، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نزول سے پہلے، تورات کے نزول سے پہلے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے بہت پہلے ہے، اور تورات تو موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے، تو من قبل ان تنزل التوراۃ اس واسطے واضح کیا۔ اگر یہ قرآن کریم میں اور تورات میں واقعہ مذکور ہے تو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ قل فاتوا بالتوراۃ، لے کے آؤ نسخہ، تورات لے کے آؤ، فاتوا بالتوراۃ فتلوہا، اور کھول کے تلاوت کر لو اس کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تورات کھولو، اس میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لو۔ یہاں سے معلوم یہ ہوا سابقہ کتابوں میں سے کوئی مضمون بقدر ضرورت استدلال میں پیش کیا جا سکتا ہے جب تک کہ اس کا منسوخ ہونا ثابت نہ ہو جائے یا اس کا محرف ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ تورات کو منگایا گیا 1 سے زائد مرتبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات پہ فیصلہ ہوا، ایک جوڑے نے زنا کیا یہود میں سے، اور یہودیوں کے پاس سزا تھی سنگسار کرنا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دینا۔ یہودیوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، وہاں شاید فیصلے کے اندر نرمی ہو جائے، بچ جاؤ سنگساری سے۔ دونوں جوڑا آیا نبی کے پاس، آپ نے کیا کہا؟ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، آپ کو یہ حکم بناتے ہیں، ان کے پاس تو تورات موجود ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، جو وہاں سے بھاگ کے آپ کے پاس کیوں آئے ہیں؟ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے، ان کے پاس تورات بھی موجود ہے، وہاں سے آپ کے پاس کیوں آئے؟ سزا سے بچنے کے لیے، اللہ کے حکم سے فرار ہے یہ۔ تورات منگائی گئی، آپ نے کہا تورات میں کیا فیصلہ ہے؟ کہا اس میں کچھ نہیں ہے، چہرے پہ کالک لگا دو، گدھے بٹھا دو، بازار میں پھرا دو،
یہی سزا ہے. آپ نے کہا تورات لاؤ. تورات لائی گئی. عبداللہ بن سلام مسلمان ہو چکے ہیں، جو تورات کے حافظ تھے، یہود کے بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا ہاتھ ہٹاؤ. جو لکھا ہوا حصہ تھا اسی پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ ہاتھ ہٹاؤ. ہاتھ ہٹایا، رجم کی آیت سامنے آ گئی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو آیتیں تورات کی محرف نہیں ہیں، تبدیل نہیں ہیں، ان سے استدلال بوقت حاجت کیا جا سکتا ہے. جیسے آج کوئی یہودی ہے، آج کوئی اسرائیلی ہے، یا آج کوئی ہندو دھرم کا ماننے والا ہے، ان کی کتابوں سے وہ حصہ توحید کا پیش کیا جا سکتا ہے جو ان کے خلاف حجت بنتا ہو. فمن افترى على الله الكذب، پس جو افترا یعنی تہمت لگائے اللہ پر جھوٹ کی. افترى على الله الكذب، اللہ پر جھوٹ گڑھے. من بعد ذالک، ان تمام مذکورہ بالا واقعات کے باوجود. فاولئک هم الظالمون، پس وہی لوگ ظالم ہیں. کیوں ظالم ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا کر کسی اور مقام پہ رکھنا، یہ ظلم ہے. اللہ معبود ہے، کسی مخلوق کو معبود کے مقام پہ رکھ دیا آپ نے، یہ ظلم ہو گیا. یہ پیشانی اللہ کی ذات کے واسطے ہے، اس پیشانی کو کسی اور کے پاس جھکا دیا، یہ شرک ہو گیا. اللہ تعالی کی ذات معبود ہے، اس کے مقام پر کسی اور کو رکھ دیا، یہ ظلم ہو گیا. تو ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظالم کون ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، جو کسی شے کو غیر محل میں رکھ دے وہ ظالم کہلاتا ہے. فاولئک هم الظالمون، تو یہ بندہ ظالم بن جائے گا جو جھوٹ گڑھے گا اللہ کی ذات پر. قل صدق اللہ، قل اے نبی کہہ دو صدق اللہ، سچ کہا اللہ نے. سچ کہا اللہ نے، یعنی مذکورہ بالا اوپر کی تمام باتیں اللہ نے سچ کہا. سچ کیا ہے؟ جو اللہ نے بیان کر دیا. اللہ سے بڑھ کر سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، بات کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ قل کہہ دو صدق اللہ، سچ کہا اللہ نے. یہاں وقف لکھا ہوا ہے، سانس توڑ دو. جبریل امین یہاں ٹھہر جایا کرتے تھے. قل صدق اللہ، کہہ دو سچ کیا اللہ نے. جب اللہ نے سچ کہا ہے تو سچ بات ماننا چاہیے. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس اتباع کرو ابراہیم کے مذہب کی جو کہ حنیف تھے. حنیف سارے ادیان سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ تھے. بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی مقابلہ کرتے تھے. سارے ادیان سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف مائل ہیں، اس کو حنیف کہتے ہیں. ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو. ملت کے معنی مذہب. ابراہیم کی اتباع کرنے کا حکم یہاں بھی دیا اللہ نے اور سورہ ممتحنہ میں بھی دیا. فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ابراہیم نے جو کچھ کیا ہے سب کچھ تمہیں مطلوب ہے، کرنا چاہیے. بچپنا کیسے گزارا، جوانی کیسے گزارا، بیٹے کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دیا، ماں باپ کو چھوڑا اللہ کو نہیں چھوڑا، آگ میں جانا پسند کیا لیکن قلب سے محبت نکالنا پسند نہیں کیا. کرو مقابلہ، کرو اتباع ابراہیم کی. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یہ اس کا وضاحتی بیان ہے. اور وہ نہیں تھے مشرکین میں سے، لہذا تم بھی مت ہو جاؤ مشرکین میں سے. یعنی تمام کے تمام مشرکین یہ نوٹ کر لیں کہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے جملہ؟ ابراہیم حنیف تھے، تم حنیف بنو. مشرکین میں سے وہ نہیں تھے، تم بھی مشرکین میں سے مت رہو. یعنی کوئی مشرکین میں سے ہونے والا ابراہیمی نہیں بن سکتا. جب تک شرک سے نکلے گا نہیں ابراہیمی بنے گا نہیں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟
کیونکہ ہر ایک کا دعویٰ تھا. مشرکین کہتے تھے ابراہیم کے ہم ہیں، ہمارے ابراہیم ہیں. یہودی کہتے تھے ہم ابراہیم کے ہیں، ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں. ہر ایک کا دعویٰ تھا. اللہ نے صاف رد کر دیا. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اور یہاں فرمایا وما کان من المشرکین. نہ وہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے. پھر کیا تھے وہ؟ حنیف، ایک اللہ کی طرف مائل. تو جو ایک اللہ کی طرف مائل ہو، شرک سے بچے گا، وہ ابراہیم کے نقش قدم پر ہے. کیا وجہ ہے یہ؟ ابراہیم اللہ کو محبوب ہو گئے تھے. اس محبوبیت کی وجہ سے ہر قلب میں ابراہیم کی محبت ڈال دی گئی تھی، اور آج بھی وصول ہے. آج بھی یہ وصول ہے. جب بندہ اللہ کو محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر کہتے ہیں اعلان کر دو، زمین والوں میں اعلان کر دو، آسمان والوں میں اعلان کر دو، فلاں بندہ مجھے محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. یہ اعلان سن کر فرشتے اس بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ محبوبیت، مقبولیت زمین پہ اتر جاتی ہے، اور زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر وہ بندہ زمین و آسمان میں ہر ایک کا محبوب بن جاتا ہے. یہ ہوا ابراہیم کے ساتھ. ابراہیم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. جہاں جہاں امتحان لیا اللہ نے وہاں پاس ہو گئے. ابراہیم الذی وفا، وفادار نکلے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سارے کلمات کو، سارے امتحانات کو پاس کر لیا، محبوب بن گئے. محبوبیت فرشتوں میں آ گئی، زمین پہ اتر گئی. یہودی بھی چاہنے والا، اسرائیلی بھی چاہنے والا، مشرکین مکہ بھی چاہنے والے، صاحب کہتے ہم ابراہیمی ہیں، ہمارے ابراہیم ہیں. اللہ نے کہا ابراہیم کو چاہتے ہو تو شرک چھوڑو. ابراہیم مشرک نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، وہ حنیف تھے، ایک اللہ کی طرف مائل تھے. اب یہاں سے اس کی دلیل سنو. بہت آسان ہے کہہ دیا. قرآن کریم کا خصوصیت سے یہ امتیاز یاد رکھ لو کہ جب کبھی دعویٰ ہوگا دلیل ساتھ میں ہوگی. ہمارے واعظین دعوے بہت کرتے، دلیل نہیں دیتے، بولتے بھروسہ کرو ہم پر، بھروسہ کرو ہم پر، ہم سچ بولتے ہیں. اللہ کی کتاب ہے لیکن کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے کہیں نقل نہیں کیا گیا. جو بھی دعویٰ ہے دلیل ساتھ ساتھ ہے. آج کے جھوٹے مقررین دعویٰ کرتے ہیں اور دلیل نہیں دیتے، بولتے ہیں ہم پہ بھروسہ کرو. دیکھو دعویٰ کیا اللہ نے سچ کہا، ابراہیم کی اتباع کرو، ابراہیم حنیف تھے، مشرک نہیں تھے، یہ سب دعویٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ دلیل ہے اس کی. سارے جہان کے لوگ پہلے اپنا گھر بناتے، ابراہیم نے پہلے اللہ کا گھر بنایا، اپنا گھر بعد میں. ہے کوئی پیش کرنے والا؟ یہ دلیل ہے کہ وہ حنیف ہیں، یہ دلیل ہے کہ وہ مشرک نہیں ہیں، یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں. انہیں اپنے گھر سے زیادہ اللہ کا گھر پسند تھا. ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع بنایا گیا، تیار کیا گیا، رکھا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی جو کہ وہی ببکۃ بمعنی مکہ. بعض نے کہا ہے بکہ بمعنی مکہ ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ مکے کا پہلا نام بکہ ہے. مبارکن، بابرکت ہے وہ گھر. برکت والا کیسے ہے اس کی وضاحت بعد میں کروں گا. وہدن، اور سراپا ہدایت ہے یا ذریعہ ہدایت ہے، للعالمین سارے جہان کے لیے. حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا، لیکن بنیاد کس نے رکھا؟ اس زمین پر سب سے پہلا گھر بیت اللہ بنایا آدم علیہ السلام نے. آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے بیت اللہ کو بنایا، تعمیر کیا. وہ بیت اللہ حضرت نوح کے طوفان میں غرق ہوا کائنات کے ساتھ اور منہدم ہو گیا. طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ
منہدم ہو گیا، لیکن زمین کے اندر جو حصہ تھا بنیاد کا وہ پڑا ہوا تھا۔ جب ابراہیم کا زمانہ آیا تو بحکم خدا جبریل نے ابراہیم کو بتایا یہاں ہے بیت اللہ، یہاں۔ اب خدا کے حکم سے جبریل کے اشارے پر ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لیا اور بنیادوں کو کام میں لانا شروع کر دیا۔ پہلے پارے میں آیت گزر چکی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو، قواعد، قاعدتن کی جمع بنیادیں، وہ اسماعیل، اور ساتھ میں اسماعیل بھی، دونوں اٹھا رہے تھے۔ اور اتنا قیمتی، اتنا بہترین کام کرنے کے بعد بھی اللہ سے درخواست کرتے تھے، ربنا تقبل منا، ہم سے قبول کر لو یہ کام۔ اتنا بڑا کام سارے کائنات کے لوگ چومتے ہیں اس پتھر کو، تعمیر کرنے والے کا مقام کتنا بلند ہوگا، لیکن اگر قبول نہ ہو تو کوئی حاصل نہیں۔ اس لیے دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے ہیں، ہماری بات سن لیجئے، علیم ہیں، ہمارے دل کا حال آپ کو معلوم ہے، قبول کر لیجئے۔ تو ابراہیم اور اسماعیل نے کام شروع کیا، اس تعمیر کے لیے پتھر کو استعمال کیا۔ خدا کے حکم سے اس پتھروں پہ ابراہیم کے پیروں کے نشان اتر گئے۔ وہی پتھر ہے جو بیت اللہ میں دروازے کے سامنے نصب کیا ہوا ہے بلوری کاچ کے اندر۔ آج اس پر ہاتھ لگانا ممنوع ہے، چھپا دیا اس کو، کیونکہ لوگ اسی کو سمجھتے ہیں خدا ہو گیا۔ خدا نہیں ہوتا، اس کو ہاتھ لگانے کا حکم نہیں ہے، مگر انڈین لوگ سمجھتے نہیں، اس کو ہاتھ ضرور لگاتے۔ حکم یہ ہے، لا مسلح مانے جائے نماز بناؤ، سجدے کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، یہ حکم دیا اللہ نے۔ وہ خانہ کعبہ کے قریب دروازے کے پاس آج بھی موجود ہے، وہ علامت ہے، ایک بندہ اس پر کھڑا ہوا ہے اور ایک بندہ اینٹ اور گارے کا انتظام کر رہا ہے۔ تعمیر ہو گئی۔ یہ ہے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے۔ یہ تعمیر کے بعد پھر دوبارہ وہ تعمیر ہوئی ہے حضرت سلیمان کے ہاتھوں سے۔ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر سلیمان نے جب کی ہے اور جناتوں کو دریاؤں میں غواصی کرا کے موتیاں نکلوایا، ان موتیوں کو جڑ دیا اور اتنا قیمتی بنایا بیت المقدس کو، لیکن بخت نصر نے جب حملہ کیا سب لوٹ کے لے کے چلا گیا، کچھ نہیں چھوڑا، سب خراب کر دیا۔ بخت نصر کا حملہ، سلیمان کی تعمیر کا تذکرہ انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 1 میں بحث آئے گی۔ یہ تعمیر جاری رہی، دونوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ تھا۔ اس بیت اللہ کی تعمیر پر توجہ کی گئی، اللہ کا وہ گھر تیار ہو گیا۔ سب سے پہلا گھر اللہ کی خاطر کیوں بنایا؟ کیونکہ اللہ کی محبت ہے اور اپنے بسنے کے بجائے اللہ کی بندگی کا سامان پہلے فراہم کیا۔ وہ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع للناس، بنایا گیا لوگوں کے لیے، یہ پہلا گھر ہے۔ اس گھر کے فضیلت میں، فضائل میں بے شمار حدیثیں ہیں۔ یہ گھر بیت اللہ ابراہیم کے بنائے ہوئے اسی حال میں رکھے۔ زمانے جاہلیت میں پھر تعمیر شروع ہوئی، اور تعمیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا قریش کے لوگوں نے، جبکہ آپ چھوٹے سے تھے۔ فیصلہ کیا تھا؟ سب لوگوں میں جھگڑا یہ تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر تو سب کر رہے ہیں، لیکن حجر اسود جو اٹھا کر رکھے گا وہ قبیلے کا نمایاں آدمی ہوگا۔ ہر قبیلے والا بولتا یہ کام ہم کریں گے، ہم کو ملنا چاہیے موقع۔ ہر ایک لڑ رہا تھا، چاہے وہ قریش ہوں، چاہے وہ بنی تمیم کے لوگ ہوں، سب لڑ رہے ہیں۔ فرمایا کہ کوئی شخص فیصلہ کرے۔ کہا صبح صبح جو پہلے داخل ہوگا وہی ہمارا حکم بنے گا۔
سب سے پہلے کون آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس چھوٹی عمر میں۔ آپ نے کہا یہ فیصلہ بہت آسان ہے، آپ نے رومال بچھا دیا، کہا وہ پتھر اس رومال میں رکھو اور سب لوگ جتنے بھی ممتاز ہیں سب پکڑو کونا۔ اس کپڑے کو سب نے پکڑا، کہا سب مل کے اٹھاؤ اس بوجھ کو، اس باعث فخر و امتیاز کو سب مل کے اٹھاؤ۔ اٹھا کر جب لے گئے، قریب پہنچے تو آپ نے اٹھا کر اس کو نصب کر دیا۔ لیکن یہ بناوٹ دور جاہلیت کی نبی کو پسند نہیں آئی نبوت کے زمانے میں، اور چاہ رہے تھے کہ اس کو توڑ کے پھر سے بنائیں ابراہیم کے انداز پر۔ ابراہیم کے انداز سے مراد کیا ہے؟ 2 دروازے ہوں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، اور جو حتیم کا حصہ ہے اسے لے لیا جائے اندر۔ یہ آپ کی خواہش تھی۔ فرمایا عائشہ سے، قوم کا کفر کا زمانہ ابھی قریب ہے، ان کو شک پیدا ہو جائے گا کہ خانہ کعبہ کو توڑا جا رہا ہے، اس لیے میں ان کے شک اور وہم کو بچانے کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوں۔ جب خانہ کعبہ پر سن 60 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر حاکم بنے، انہوں نے توڑ کر خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا نبی کی خواہش کے مطابق۔ 2 دروازے لگائے، مشرقی میں اور مغرب میں، اور حتیم کو اندر لے لیا۔ لیکن اسی سال حجاج ابن یوسف، جو اس امت کا سب سے بڑا ظالم گزرا ہے، اس کے ظلم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، آج کے ظالم کچھ نہیں، اس ظالم نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور مکہ المکرمہ پہ حملہ کر دیا۔ اور اس کے حملے کے بعد خانہ کعبہ میں وہ سینگ چلا آتا تھا جو ابراہیم کی قربانی کے زمانے سے رکھا ہوا تھا، جنت سے آئے ہوئے دمبے کی سینگ جبھی جل گئی۔ اس موقع پر خانہ کعبہ کو اس نے منہدم کر کے پھر سے تعمیر کیا، ابراہیم کی مشیت پر نہیں، نبی کی خواہش کے مطابق نہیں، بلکہ دور جاہلیت کے مطابق بنا دیا۔ جب امام مالک کا دور آیا، لوگوں نے کہا کہ اس کو توڑ کے پھر سے بنائیں گے نبی کی خواہش کے مطابق، فرمایا نہیں، اب نہیں توڑیں گے، ورنہ ہر آنے والا بادشاہ کہے گا ہم توڑیں گے، ہم بنائیں گے، ہم بھی فخر اٹھائیں گے، ہر ایک کے واسطے ذریعہ فخر بن جائے گا۔ لہذا امام مالک کے فتوے کی وجہ سے آج وہی بیت اللہ ہے جو حجاج کا بنایا ہوا ہے، حجاج کا بنایا ہوا بیت اللہ، جس میں حتیم باہر ہے، دروازہ ایک ہے، اور اتنی اونچائی ہے کہ ہم جس کو چاہیں وہی جائے اندر، یہ حجاج کا بنایا ہوا ہے۔ بہرحال خانہ کعبہ کے طواف میں، وہاں کے دیکھنے میں، وہاں نمازیں پڑھنے میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ 120 رحمتیں برستی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 صرف خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں کے لیے رحمت برستی ہے اللہ کی ہمیشہ۔ اس لیے یہ بہترین گھر بنایا ہے، یہ مقبول ہونے کی علامت ہے۔ ابراہیم حنیف تھے، مشرک نہیں تھے، یہ اس کی دلیل ہے، انہوں نے شرک سے پاک کر دیا۔ لیکن افسوس یہ کہ وہی بیت اللہ جب زمانے جاہلیت کا وقت تھا اور 360 خدا کی مورتیاں بنا کے رکھی گئی تھیں، یہی ابراہیم اور اسماعیل کی شکلیں بنائی گئی تھیں، ان کے ہاتھوں میں ترکش کے تیر دیے گئے تھے، اس سے لوگ جوا کھیلتے تھے، جوا جس کا نام ازلام ہے، 500 کے تیر ہے، ان کے ہاتھوں میں تیر تھے، کسی پہ لکھا ہے 2، کسی پہ 3، کسی پہ 9، کسی پہ 1 مل کے اونٹ ذبح کرتے اور فرماتے اس کو بانٹیں گے، حصے ٹکڑے کریں گے، آنکھ بند کر کے تیر نکالتے، تیر پہ لکھا ہے کہ ان کو 2 حصہ ملنا چاہیے، 2 حصہ ملتا، ان کو حصہ نہیں ملنا چاہیے تو حصہ نہیں ملتا، 4 حصہ ملنا ہے تو 4 حصہ ملتا۔ اس طرح سے وہ 500 کا تیر بن گیا تھا، جوا کھیلنے کا سامان بن گیا تھا۔ یہ سارے کے سارے خرابیوں کو فتح مکہ میں نبی نے پاک کیا ہے، 360 خداؤں سے اس کو صاف کر دیا ہے۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم کا بہترین امتیاز ہے۔ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع جو بنایا گیا للناس لوگوں کے لیے، للذی ببکہ جو کہ مکے میں ہے،
مبارکن، مبارکن، برکت والا۔ برکت کی تعریف کیا ہے؟ برکت کی تعریف یہ ہے، برکت کے معنی زیادتی، کثرت۔ بابرکت ہے اللہ کا نام، یعنی اس کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ بسم اللہ کر کے کھائیں گے، کھانے میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ ایک طویل قصہ یاد آیا مجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے کھاتے ایک دم ہنس پڑے، سب لوگ حیرت سے دیکھنا شروع کر دیے، کھانے میں ہنسی کیوں آئی؟ فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کھانا کھانا شروع کر دیا بغیر بسم اللہ کے، اور اس کے ساتھ شیطان بھی کھاتا رہا۔ اچانک بچے کو یاد آ گیا، اس نے آخر میں بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھ ڈالا۔ اللہ کے لیے اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ وہ جتنا کھایا تھا سب قے کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نام والا کھانا ہضم نہیں ہوتا، ہاں ان کے نام پہ ہے تو ہضم ہو جاتا، اللہ کے نام پہ تو ہضم نہیں ہوتا۔ اس کی قید دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ یہ ہے اللہ کے نام کی برکت۔ ابو بکر کا واقعہ سن چکے ابھی آپ، بسم اللہ کہا کے کھانا شروع کیا، برکت شروع ہو گئی۔ ایک نہیں 300 معجزات جمع کیا ہے علامہ سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر۔ اس میں ایک واقعہ درج کرتا ہوں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر سب کو بھوک لگی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، پیٹ پہ 2 پتھر۔ ایک صحابی حضرت جابر ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت جابر کا واقعہ ہے یا حضرت انس کا واقعہ ہے؟ گھر میں آئے، کہا کچھ ہے؟ میں نے فقر و فاقہ بہت دیکھا ہے، مگر آج تو نبی کی حالت نڈھال دکھائی دی مجھے۔ ایک چھوٹی سی بکری کو ذبح کیا اور تھوڑا سا آٹا گوندھا اور کہا جا کے بلا کے لے آؤ۔ وہ آہستہ سے آ کے کان میں بولتے ہیں کہ کچھ کھانا ہے، 2-4 لوگوں کو ساتھ لے کر چلیے اور فارغ ہو جائیے۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے اعلان کر دیا جابر کے ہاں دعوت ہے، سب چلو۔ جابر کے ہاں دعوت ہے، سب چلو۔ سب چل پڑے، سب کو بھوک لگی ہے، لیکن بلانے والے کی حالت فق ہو گئی، دوڑے دوڑے آئے، گھر میں آ کے اطلاع دیا، کہا یہ قصہ ہوا۔ انہوں نے کہا نبی سے بتا دیا تھا سب کچھ، کہا ہاں، کہا پھر غم کی بات نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ تشریف لائے، کہا سالن کو ویسے ہی ڈھانپ دو، اور آٹے میں اپنا لعاب دہن ٹپکا دیا اور کہا پکاؤ۔ 10 آدمی کو بلاتے گئے اور سارا جہان جو بھی وہاں موجود تھا سب نے کھا لیا۔ راوی کہتے ہیں نہ آٹا ختم ہوا نہ کم ہوا، نہ سالن ختم ہوا نہ کم ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے۔ یہ ایسی برکت 1-2 نہیں ہے، بتایا نا آپ کو، میں نے 300 معجزات جمع کیا ہے علامہ سیوطی نے۔ اس میں مشہور واقعہ ہے حضرت جابر کا۔ تو برکت کیا چیز ہے؟ برکت یہ ہے، حضرت جابر کو 7 بہنیں تھیں۔ ان کے والد محترم حضرت عبداللہ جو شہید کر دیے غزوہ وحد میں، شہید کر دیے گئے، اور بلا کر وصیت کیا تھا انہوں نے، دیکھو مجھے اس وحد کے پہاڑ سے شہادت کی بو آتی ہے، میں شاید کل نہ رہوں گا تمہارے سامنے۔ کتنا دل گردے کا مسئلہ ہے یہ۔ 7 بہنیں حضرت جابر کو، گویا جو شہید ہونے والا ہے کل، اس کی 7 لڑکیاں ہیں، ابھی شادی ہونا باقی ہے، اور اتنا قرض ہے، اتنا قرض ہے۔ وہ فرماتے تھے بخدا میری تمنا یہ ہے کہ میرے باغ سے ایک کھجور میرے گھر میں نہ آئے، قرضہ ادا ہو جائے تو بڑی بات ہے، ایک کھجور بھی نہ آئے۔ اتنا قرضدار ہیں، 7 لڑکیوں کی ذمہ داری ہے۔ ایک لوتا بیٹا حضرت جابر کو بلا کے، جبکہ 10 سال کا بچہ ہے، بلا کے فرماتے ہیں کہ بیٹے تم کو وصیت کرتا ہوں بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، شاید میں کل نہ رہوں، کیونکہ مجھے وحد کے پہاڑ سے خوشبو آ رہی شہادت کی۔ ایسا ہی ہوا، جان چرانے کا مسئلہ وہاں نہیں تھا، شہید ہو گئے۔ قصہ طویل میں خلاصہ کرتا ہوں، شہادت ہو گئی،
لیکن اس باغ میں اتنا پھل نہیں تھا کہ یہودیوں کا قرضہ ادا ہو جائے. قرضہ بھی کس کا تھا؟ یہودی کا. جیسے آج بھی ساہوکار کون ہیں؟ مارواڑی ہیں. جب بھی یہودی تھے قرضہ مانگنے آ گئے. ان سے کہا گیا یہ باغ لے لو، قرضہ معاف کر دو. کہا ہاں باغ میں تو پھل ہی نہیں ہے. کتنا پھل ہے یہ؟ قرضہ بہت ہے، پھل بہت کم ہے، اس میں چکتا نہیں ہونے والا ہے. سختیاں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر حضرت جابر نے شکوہ کیا ایسا ایسا مسئلہ ہے. کسی حال میں یہودی ماننے والے نہیں ہیں، اور اگر نبی سفارش کریں کہ ان کو معاف کر دو یا کم کر دو تو اور تاؤ آتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے، جا کے درختوں سے پھلوں کو توڑ کے جمع کر دو. ہر کھجور الگ الگ رکھو. شاید آپ نہ سمجھیں اس کو. کھجوروں کی اتنی قسمیں ہیں کہ آم کی اتنی قسمیں نہیں ہیں. کہتے ہیں دسہری ہے، یہ حمایت ہے، یہ بے نشان ہے، یہ شیر بے نشان ہے. کتنے نام ہم جانتے ہیں آموں کے؟ کھجوروں کے اس سے زیادہ نام ہوتے تھے. یہ اجوا ہے، یہ امبر ہے، یہ بسر ہے، یہ تراب ہے، یہ فلاں ہے، بہت سے نام ہوتے تھے. آپ نے کہا کھجوروں کو توڑ کے ہر ایک کا ڈھیر الگ الگ جمع کر دو. جمع کر دیا. آپ تشریف لے گئے. اس ڈھیر کے اطراف 2-3 چکر لگایا اور کچھ زبان سے پڑھتے رہے. اس کے بعد بیٹھ گئے ڈھیر پہ. کہا بلاؤ قرض داروں کو، قرض خواہوں کو بلاؤ. کس کا کتنا باقی ہے بلاؤ. جتنے تھے تقاضا کرنے والے سب کے آتے گئے. سب کا قرضہ ادا ہوتا چلا گیا. راوی فرماتے ہیں بخدا اسی ایک ڈھیر سے پورے قرضے ادا ہو گئے اور ایک ڈھیر میں کھجور کم نہیں ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے. جب قرضہ ادا ہو گیا، کسی نے آ کر خبر دیا جناب عمر فاروق کو کہ قرضہ ادا ہوا اور ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، پورے کے پورے ڈھیر ویسے باقی ہیں، ایک ڈھیر سے کافی ہو گئی. جناب عمر فرماتے ہیں بخدا مجھے یقین اسی وقت ہو گیا تھا جب نبی اس کے اطراف چکر لگا رہے تھے. آپ کے قدموں کی یہ برکت ہے. تو برکت کیا ہے؟ تھوڑی چیز سب کو کافی ہو جائے، یہ برکت ہے. ایسے واقعات کم نہیں ہیں. آپ کو واقعی چاہیے ایسے واقعات. تو الخصائص الکبریٰ علامہ سیوطی کی اردو میں آ چکی ہے. یہاں برکت والا گھر سے کیا مراد ہے؟ اس گھر میں یہ برکت ہے کہ آدمی کو عبادت میں ثواب چاہیے. ایک دن کی نمازوں کا حساب لگایا جائے تو زندگی بھر کی نمازوں سے زیادہ ہے. یہ برکت ہے. 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے ثواب ایک نماز کا. حساب لگا لیجیے آپ. دن بھر میں 5,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر جماعت سے پڑھیں گے تو 27 گنا بڑھ جائے گا. حساب لگا لیجیے آپ. ایک دن کی نماز وہاں کی اور بقیہ مقامات کی زندگی بھر کی نمازیں. یہ برکت. وہاں اطراف میں ریگستان ہے لیکن پھلوں کا وہ سامان ہے کہ کائنات میں ایسا پھل کہیں نہیں ملنے والا ہے. یہ برکت ہے. دنیاوی برکت بھی ہے، اخروی برکت بھی ہے. بہدن، اور وہ سراپا ہدایت ہے، ذریعہ ہدایت ہے. جو انسان وہاں پہنچتا ہے اس کے قلب کے اندر اللہ کی طرف سے رہنمائی اس کو حاصل ہوتی ہے. وہ ہدایت کا مرکز ہے سارے جہان کے لیے. جو بھی وہاں آتا ہے اس کو ہدایت کا سامان ملتا ہے. فیہ آیات بینات، اسی بیت اللہ کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں. آیات نشانیاں، بینات واضح نشانیاں. مثلا مقام ابراہیم، اس کے اندر کیا ہے؟ مقام ابراہیم. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوگا وہ امن والا ہوگا. کوئی آدمی اپنے باپ کے قاتل کو وہاں پا جائے تو بھی اسے قتل کرنے کا حکم نہیں، وہاں کی گھاس کاٹنے کا حکم نہیں. جانور سائے میں بیٹھا ہے اسے بھگانے کا حکم نہیں، وہاں کے کانٹے اور درختوں کو چھانٹنے کا حکم نہیں. یہ کیا ہے؟ امن ہے. کسی کے واسطے گنجائش نہیں ہے. اس طرح کے اشکال ہو سکتا ہے ہو جائے. سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بعض صحابہ نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت اچھلے گا، اچھلنے کا دن ہے.
انتقام کا دن ہے۔ آپ نے کہا نہیں، یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، شفقت کا دن ہے، عظمت کا اظہار کا دن ہے۔ اور فرمایا کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، ابو سفیان دشمن تھے لیکن آج سرنڈر ہو گئے ہیں، لہذا ان کا گھر بھی جائے امن ہے، جو وہاں رہے گا محفوظ رہے گا۔ ومن اغلق بابه فهو آمن، جو گھر کے دروازے بند کر لے گا اس کو بھی امان ہے۔ ومن دخل المسجد فهو آمن، جو حرم میں آ کر داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، کسی کو نہیں مارا جائے گا۔ دشمن کا گھر جائے امن، بیت اللہ جائے امن، ہر ایک کا اپنا گھر بند ہو جائے دروازہ تو جائے امن۔ اسراپا امن تھا۔ ہاں کچھ مجرم تھے، جیسے ابن قتل ہے، اگر خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی ہے تو اسے قتل کر دیا جائے، وہ صرف ایک دن کے 1 گھنٹے کے واسطے اللہ نے اجازت دیا تھا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت یہ ہے، اگر تم سے کوئی کہے کہ نبی نے بیت اللہ میں جنگ کی تھی لہذا حلال ہے، ہمارے لیے بھی حلال ہے، تو کہہ دو نبی کے لیے اللہ نے بیت اللہ میں جنگ کرنا 1 دن کے 1 گھنٹے کے لیے حلال کیا تھا، اور اب قیامت تک کے واسطے اسے منسوخ کر دیا ہے، اب وہاں کبھی جنگ کرنا جائز نہیں ہوگا، ہمیشہ کے واسطے بند کر دیا اللہ نے۔ اب قیامت تک کے واسطے وہاں پر ممنوع ہے کسی کو قتل کرنا۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو داخل ہو جائے اس کے واسطے امن ہے۔ اور اس گھر کی خوبی کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کی خاطر لوگوں پر فرض ہے، حج البیت، بیت اللہ کا قصد کرنا۔ حج کے معنی آتے ہیں حج کرنے کا ارادہ کرنا، حج یا حجو کے معنی آتے ہیں کسی بڑے کام کا ارادہ کرنا، بڑے کام کا قصد کرنا۔ بڑے کام کیوں نہیں ہے؟ جو اللہ کی خاطر جائے گا ایسا آئے گا وہاں سے پلٹ کر جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہو، کوئی گناہ باقی نہیں، ایسا پیدا ہو کے آئے۔ اور جو اللہ کا بندہ حج کرنے کے واسطے جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ اس کے میزبان ہوتے ہیں، اور میزبان اپنے مہمان کی دلداری کرتا ہے، تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ کے وفود ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں مقبول ہوتی ہے، اللہ ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا ہے۔ یہ ضیوف الرحمان کہلاتے ہیں، اللہ کے رحمان کے ضیوف یعنی مہمان، اور مہمان کا اکرام کرنے کا حکم خود اللہ نے دیا ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کی خاطر اللہ نے حج کو فرض کر دیا، حج البیت، ایک شرط کے ساتھ، من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی، راستے میں چلنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی سفر خرچ، سواری ہو، صحت ہو، دشمن کا خوف نہ ہو، کسی کا قرضہ اتنا نہ ہو۔ قرضے سے مراد کیا ہے کہ اتنی رقم اس کے پاس اگر ہے کہ قرضہ ادا کرنے کے بعد ہی وہاں پہنچ سکتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ ہاں عورت ہے تو اس کو ایک شرط اور ہے کہ اس کے واسطے محرم میسر ہو، اگر محرم میسر نہیں ہے، بقیہ تمام شرائط پورے ہیں، تو بھی اس کے ذمہ حج فرض نہیں ہے، ساقط ہو جائے گا۔ ومن کفر، اور جو انکار کرے یعنی حج کی فرضیت کا انکار کرے، طاقت رکھ کر وہاں پر نہ جائے، فإن اللہ غنی، تو اللہ غنی ہے، تمہاری حاجت نہیں ہے اس کو، عن العالمین، سارے جہان سے بے نیاز ہے، وہ کسی کی اسے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص حج کی فرضیت کے باوجود حج نہ کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے گا کہ نصرانی ہو کر مرے گا، اور جو یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، مصطفیٰ کی امت سے خارج ہو کر مرے، اس کی سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ اس لیے خانہ کعبہ کا حج اگر کسی کے ذمہ فرض ہے تو ٹال مٹول نہ کرے، پہلے یہ کریں گے، پہلے وہ کریں گے، پہلے کاروبار کریں گے، پہلے شادی کریں گے، پہلے فیکٹری لگائیں گے، سارے پروگرام کر لیتا ہے، فرشتہ آ جاتا، حج باقی رہ جاتا۔ اس لیے جیسے نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنا،
ایسے ہی حج کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنا. اس میں پینشن ملنے کی شرط نہیں، ریٹائرمنٹ کی شرط نہیں، شادی کر کے تمام کام ختم کرنے کی شرط نہیں. ایک ہی شرط ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچ سکتا ہو تو فرض ہو گیا. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اب یہاں سے مضمون نیا شروع ہوتا ہے اور وقت بھی پورا ہو گیا نا. ہاں انشاءاللہ آیت نمبر 98 سے آئندہ رکھیں گے. اگر کسی کو کچھ سوال کرنا ہے آج کے بیانات سے متعلق تو سوال کر سکتا ہے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا حی و قیوم برحمتک نستغیث. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها انت وليها ومولاها وانت خير من زكاها. اللهم انا نسألك الخير كله. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم آتي نفسي تقواها انت وليها ومولاها وانت خير من زكاها. اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيته يا ارحم الراحمين. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا. اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله الا انت. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من النار اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.